اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك انك انت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لشاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين۔ سورہ آل عمران آج ہم نے آیت نمبر 190 سے آنورڈز 190 آنورڈز پڑھنا ہے۔ جو ہم نے لاسٹ ٹائم کوریج کی تھی، ہم نے اس میں مطلب جو غزوہ احد کے بعد جو کچھ بچے ہوئے ٹاپکس تھے ہم نے ان کو دیکھا۔ پھر ہم نے اس کے اندر متعدد جگہوں کے اوپر مطلب جو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں ان میں یہ تھا کہ جنت میں اگر ایک انسان کو تھوڑی سی جگہ مل جائے تو وہ جگہ بہتر ہے اس پوری دنیا سے اور اس دنیا میں جو کچھ ہے اس سے۔ اس کے علاوہ ہم نے سید الاستغفار کا پڑھا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ ہر جاندار کو مطلب موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کی سختیاں جھیلنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور انسان کو ہر ٹائم تیار رہنا چاہیے اس کے لیے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں بھی کیا ہے، اسی طرح کی مطلب بیسک چیزیں، یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اور یہ بٹ صاحب ایک بات کر رہے تھے پچھلے دنوں کہ جو ایتھسٹ ہوتے ہیں اگر ان کو آپ پاکستان دکھائیں کہ پاکستان چل کیسے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یقین کرے گا کہ واقعی یہ اللہ کے حکم سے ہی چل رہا ہے، مطلب جو بھی حال ہے لیکن یہ اللہ ہی چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے گرد و نواح میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اس کو کبھی کبھی مطلب فور گرانٹیڈ لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب اگر میں اور آپ کسی ملک میں رہ رہے ہیں تو ہمارے لیے ایک سڑک نارمل سڑک ہے، لیکن کوئی ٹورسٹ وہاں آتا ہے نا تو وہ ایک عام سی سڑک پہ کھڑا ہو کے بھی فوٹو بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم اس کو فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں بار بار اس چیز کی تنبیہ کرتا ہے، اس چیز سے ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ جو بھی غور و فکر کا عمل ہے اس دین میں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے فور گرانٹیڈ نہیں لینا، آپ نے ہمیشہ غور و فکر کرتے رہنا ہے۔ اور یہی عقل مندوں کی نشانی، مطلب آپ کے ارد گرد جو چیزیں آپ اس میں غور تو کریں، بارش ہوتی ہے آپ اس میں غور کریں، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو سے نا اپنی مرضی کا جینڈر بچہ لے سکتے ہیں جب پریگننسی وغیرہ ہوتی ہے، لیکن جب آپ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں تو وہ ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے یہ ایک حد تک ہے، اس کے بعد ہونا وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، زمین میں چل کے دیکھیں، اس طرح کی نشانیاں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جانور دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسا کیسا جانور بنایا، ہمیں ایسی اسپیشیز ہیں اس کا پتہ بھی نہیں، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ مطلب بے معنی ہو، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو ہے اور مقصد ہے اس دنیا میں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کی آیات پڑھ کر جو مطلب آیات ہمیں بتا رہے ہیں سورہ آل عمران میں، اور یہ تنبیہ ہے، اس سے جو سبق ہے وہ ہم لوگوں کے لیے یہی ہے۔ ہم اس کی پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں، اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں 190 سے 194 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ جو پہلی آیت ہے کہ آسمان اور زمین کی جو پیدائش ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائی، اس پہ بڑے بڑے پہاڑ بنائے،
بادل بنائے. جب ہم جہاز میں اڑتے ہیں تو ہم بادلوں کے اندر اڑتے ہیں, لیکن اس سے بھی اوپر اگر ہم آسمان کو دیکھیں وہ ہمیں اتنا ہی دور لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ایک مطلب نیچے زمین سے دور لگتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. اب آپ دیکھیں کہ امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور باقی کافی پیغمبر آئے. ان کی جو نبوت کا کرائٹیریا ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ معجزات. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ موسیٰ کا عصا, عیسیٰ علیہ السلام کوڑے کو زندہ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, جانور میں ایک مٹی کا پتلا بناتے تھے اللہ کے حکم سے, اس میں پھونک مارتے تھے, وہ مطلب اڑ پڑتا تھا, وہ پرندہ بن جاتا تھا. مرے ہوئے کو زندہ کر دیتے تھے. وہ زندہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو کے چہل پہل کرتا تھا, نہیں, وہ زندہ ہوتا تھا, گواہی دیتا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں, اور وہ پھر مر جاتا. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ سیدنا موسیٰ, وہ سیدنا عیسیٰ اور مطلب باقی بھی جو انبیاء گزرے, موسٹ جو انبیاء تھے ان کی نبوت کا جو کلیم تھا نا وہ ایکسٹرا آرڈنری خصوصیات کے اوپر تھا. اب اللہ تعالیٰ ان کو عقل مند نہیں یہاں کہہ رہا. اللہ تعالیٰ کن کو عقل مند کہہ رہا ہے؟ کہ عقل مند وہ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں, رات دن کے ہیر پھیر میں, جو دن رات بدلتی ہے, رات کو دن میں بدلتی ہے, ٹھیک ہے, اس چیز کو دیکھتا ہے اور وہی عقل مند ہے. مثال کے طور پہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جب انہوں نے اپنی دعوت دی, انہوں نے آ کے یہ تو نہیں کہا کہ میں اب آپ کو جو ہے نا کوئی ایسا معجزہ دکھاؤں گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. انہوں نے صاف سیدھی بات کی کہ مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, وہ اس سے اوپر چلے, اور ان کا معجزہ یہ کتاب تھی, یہ ایک فرقان کتاب تھی, قرآن مجید کتاب تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ قرآن تھا جو کہ آج تک محفوظ ہے, اور یہ اس طرح کے بار بار ذکر آتا ہے کہ یہی ہدایت ہے. جس نے اس کو اپنایا, اس کے ذریعے اس کے طور طریقوں پہ اپنی زندگی گزاری, وہی کامیاب ہے. ٹھیک ہے, اور جس نے نہیں گزاری وہ کامیاب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیا بتا رہے ہیں, ان لوگوں کو جو یہ قرآن پڑھتے ہیں, کہ اللہ کے اوپر یقین لانے کا کرائٹیریا یہ نہیں تھا کہ آپ کو اگر ایکسٹرا آرڈنری مطلب کوئی خصوصیات ہی دے دیے, کوئی معجزے ہی دیے جائیں. موسیٰ اور عیسیٰ نے اتنے معجزے دکھائے علیہ السلام نے, لیکن کیا ہوا؟ جو یہود اور عیسائی تھے وہ پھر منکر کے منکر, وہ پھر مشرک کے مشرک, ان کے حال اتنے ہی برے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے کوئی چیز سیکھنی ہو نا, جس شخص نے کوئی چیز سیکھنی ہو, وہ صرف غور و فکر ہی کر لے نا اپنے ارد گرد چیزوں کے اوپر, کہ ایک پھول ہے وہ کیسے صبح کھلتا ہے, شام کو وہ مرجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ پھول ہیں وہ صبح کھلتے ہیں, شام کو ختم ہوتے ہیں, کچھ ہیں وہ 10-10 دن رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے زمین کے اندر سے آلو اگا دیتا ہے, تربوز اگا دیتا ہے زمین کے اوپر. ٹھیک ہے, آم ایک ہی طرح کی شکل ہے, 20 ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہیں, اور ہماری زبان بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ ان سارے ٹیسٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, انسان کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا سسٹم رکھا ہوا ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ سانس کی نالی اور خوراک کی نالی مطلب ایک دوسرے کے سائملٹینیس ہیں, پاس ہیں, لیکن انسان تو نہیں نا اپنے کوئی میجرمنٹ سے اندر کوئی چیز ڈال رہا. ٹھیک ہے, اب انسان ایک ہی رستہ ہے جدھر سے ہوا بھی جاتی ہے, جدھر سے خوراک بھی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو کس معجزے سے مطلب کس طرح اس کو مینج کرتا ہے. تو انسان کے لیے جو پیدائش ہے آسمان اور زمین اور ایک انسان کی, آپ دیکھیں, آپ ماشاءاللہ سب بچوں والے ہیں, آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیسے بڑھتا جا رہا ہے, وہ کیسے مطلب اس کا سائز بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک سائز پہ آ کے وہ سیچوریٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے, اور جو ان نشانیوں کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد بھی اگر وہ اللہ پہ یقین نہیں رہتا تو وہ عقل مند ہی نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں, یہ سیدھی سی بات ہے کہ جو معجزات ہیں, معجزات یہی معجزات ہیں ایک عقل مند کے لیے, کہ وہ آسمان کو دیکھے, زمین کو دیکھے, اور مطلب جو گرد و نواح میں جتنی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, رات اور دن کا پھرنا, انسان کی پیدائش اور انسان کا مرنا, اس سب کو دیکھا تو یہ نشانیاں ہی نشانی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسی آیت ہے جس کے اوپر بندہ جتنا مرضی بول لے, لیکن غرض کہنے کا یہ ہے کہ ہر ٹائم, یہ اگلی آیات میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا کہ ہر ٹائم عقل مند انسان کون ہے, یہ جو اگلی آیت میں آ رہا ہے, انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر, بیٹھ کر, اور اپنی کروٹوں پر لیٹے, اور آسمان اور زمین کی پیدائش پہ غور و فکر کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, تو نے کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں پیدا کی, تو پاک ہے, تو بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اے ہمارے پالنے والے, تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اس کو رسوا کر دیا, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اے ہمارے رب, ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے. اے لوگوں, اپنے رب پر ایمان لاؤ, پر بس ہم مومنین اس پر ایمان لائے. اے اللہ, اب تو ہمارے گناہ معاف فرما,
ہماری برائیاں ہم سے دور کر اور ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ دے جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی وعدہ کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے، اور وی کین پرے اکارڈنگلی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عقل مند کون ہے؟ 3 کنڈیشنز بتا دی عقل مند کی۔ کیا کرتے ہیں؟ جو اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، یہی 3 موومنٹ ہے نا انسان کی، یا انسان کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھتا ہے، یا لیٹتا ہے۔ ان تینوں موومنٹس کے اوپر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، وہی عقل مند ہے۔ جو یہ نہیں کرتا وہ عقل مند نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ذکر الہی کیا؟ بخاری کی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ تم نماز پڑھو، ٹھیک ہے، ہر حال میں، خواہ تم کھڑے ہو، خواہ تم بیٹھے ہو، خواہ لیٹ کر۔ ان کو دراصل وہ پائلس کا ایشو تھا، ٹھیک ہے، ان کو بیماری تھی۔ تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا عذر پیش کیا تو آپ نے فرمایا نماز کی معافی نہیں، نماز پڑھو، اگر طاقت رکھتے ہو تو کھڑے ہو کے پڑھو، ہاں اگر مجبوری ہے تو بیٹھ کے پڑھو، ٹھیک ہے۔ اور اگر کھڑے ہو کے بھی، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، مطلب انسان کی حالت بالکل ہی ختم ہو چکی ہے، تو پھر لیٹ کے پڑھ لو نماز۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ نماز کو چھوڑنا کتنا بڑا مطلب بے عقلی کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ابن کثیر اس کو سپورٹیولی لے کے آئے ہیں اس ٹاپک کے۔ تو اب یہ جو چیز ہے نا، نماز کو بیٹھ کر پڑھنا، کھڑے ہو کر پڑھنا اور لیٹ کے پڑھنا، دیکھیں بغیر عذر کے ہمیشہ نماز کھڑے ہو کے پڑھیں گے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے بالفرض ایک جو سا استراحہ ہوتا ہے یا جلسہ ہوتا ہے، اس میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے، تو تب بھی جو سا نا آپ نے جو فرائض ہے نا ان کو کھڑے ہو کے انجام دینا ہے، کوشش یہی کرنی ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو فرائض ہوتے ہیں نا، فرائض میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کھڑے ہونے کی بجائے بھی کیا کرتے ہیں، وہ بیٹھ کے ہی پوری نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ میں نے سعودی عرب میں ایسے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے جن سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن انہوں نے اپنے ڈنڈوں کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ کر ڈنڈوں کی سپورٹ لے کے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کھڑے ہو کے پڑھی ہے، رکوع، اور اس کے بعد جب آپ اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو تب انہوں نے کرسی کا سہارا لیا۔ تو یہ ایک مطلب مسئلہ ہے جو کہ ہم سب کو پتہ ہے میرے خیال سے۔ تو یہ بس میں نے کہا میں ایڈ کر دوں یہاں، کیونکہ آپ نے نماز جو سی ہے وہ بیٹھ کر بلا وجہ نہیں پڑھنی بغیر عذر کے۔ اور لیٹنے والی تو ظاہری بات ہے کہ جب انسان کا حال اتنا برا ہو جائے اور نماز کا ٹائم ہو تو وہ اشارے سے لیٹ کر ہی نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ تو ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو ہر ٹائم کرتے رہنا چاہیے۔ جب آپ دیکھیں، اسی لیے جگہ جگہ کے اوپر اللہ کے نبی نے ہمیں تائید کی ہے مختلف دعاؤں کی، ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہترین چیز کیا ہوتی ہے؟ بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ جب انسان خاموش رہے تو صرف مشاہدہ کرے، اور اگر وہ بولے تو صرف ذکر الہی کرے، یا اچھی بات کرے، یا نصیحت کرے، مطلب با مقصد بات کرے، بے مقصد بات نہ کرے، بونگیاں نہ مارے، ٹھیک ہے، اگر بولے۔ اور اگر وہ خاموش ہے تو اس کا مشاہدہ ہونا چاہیے۔ وہ مشاہدہ کیا؟ وہ اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھے۔ مثال کے طور پہ اب ہمیں غور و فکر کا کہا جاتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے قبرستان جاؤ، کیوں جاؤ؟ اس کے پیچھے مشاہدہ ہے نا، آپ نے آبزرویشن ہی کرنی ہے نا، یو شوڈ بی آبزروینٹ۔ اب آپ نے وہاں کیا آبزرو کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ ایک دن آپ نے بھی مرنا ہے، ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے، اور ہم بھی ادھر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان کو اس لیے کہا گیا کہ قبرستان جاؤ، اور قبرستان جا کر جو سا ہے مطلب اس سے سبق حاصل کرو، اور پھر یہ سوچو کہ مطلب جہاں یہ ہیں کل کو ہم یہاں ہوں گے۔ اب اور دوسرا سبق یہ اپنی زندگیوں سے دیکھو، اپنے پردادوں کو دیکھو۔ آپ میں سے یا میں یا آپ، ہم سب میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے گرینڈ 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 فادر کا نام پتا ہے؟ بالکل نہیں پتا، ٹھیک ہے، وہ یاد ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں یاد؟ کیونکہ یہ ایک نسل اور اس کے بعد دوسری نسل، اس کے بعد چیزیں خراب ہونے لگ جاتی ہیں۔ خراب ان سینس کہ بچے نہیں یاد رکھتے اپنے پردادے دادوں کو۔ دنیا میں جو شخص آیا ہے اس کا نام اسی طرح مٹتا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے سبق ہے کہ انسان دنیا میں ایسا کام کر کے جائے کہ انسان کا نام جو ہے مطلب وہ صدقات اور اچھے لفظوں میں چلتا رہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا، صدقہ جاریہ میں کوئی ایسا کام انسان کر جائے، ٹھیک ہے، کہ اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے۔ کیونکہ فزیکلی آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی، اس کی مطلب جس طرح میں اپنے نانا نانی کی قبروں پہ جاتا ہوں یا دادا دادے کی قبروں پہ، مجھے اپنے پردادے کی قبر کا نہیں پتا، ٹھیک ہے، چلو میں ان کے لیے ایک غائبانہ دعا کر لیتا ہوں، لیکن غرض کہنے کا یہ ہے کہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو چلتے پھرتے لیٹتے ہر ٹائم مشاہدے میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سنکرونائز کیسے کیا۔ جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے انسان کو نیند آ جاتی ہے، جیسے صبح ہوتی ہے انسان کو، مطلب یہ نارمل انسان جو کو پاگل انسان ہے جو پوری رات جاگتے ہیں صبح کو سوتے ہیں،
ان کی اپنی کہانی ہے. ٹھیک ہے, جیسی صبح ہوتی ہے انسان جو ان سے جاگتا ہے, مطلب حشاش پشاش ہو کے اپنے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز, کوئی بھی تکلیف انسان کو آتی ہے, ود ٹائم انسان بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بدلے کیا ہوتا ہے کہ چیزیں آرام آرام سے چلنے لگ جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ دنیا کا نظام اتنا اسٹرانگ ہے, ہم میں سے جو ہمارے باپ دادا کوئی بھی چھوڑ کے جاتے ہیں, ہمیں وہ یاد تو رہتے ہیں, لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا پھر بھی چلتی رہتی ہے, کام پھر بھی چلتے رہتے ہیں. اب ہم اپنے دادا دادی کو یاد کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ کاش وہ ہوتے, او ہو وہ نہیں ہے تو یہ کام نہیں ہوگا. تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو سارا سائیکل ہے, انسان کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے, غور و فکر کرتے رہنا چاہیے, اور انسان کو ہر ٹائم اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ آئے, ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ آئے. وہ ایک دعا ہے نا کہ انس بن مالک آپ سے نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو میں گواہ بناتا ہوں کہ میں ابو بکر عمر, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اللہ کا رسول, ابو بکر عمر و عثمان, ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میرا حشر بھی ان کے ساتھ ہو. تو بھائیو آپ مجھ کو بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا جو ان سا حشر ہے جب ہم اس دنیا سے جائیں, اور ہماری جو موت ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو. ہمارا جو اگلا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن نبیوں کا ساتھ جو ان سا ہے مطلب عطا کرے. ٹھیک ہے, ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے, نبیوں کا, نبیوں کے بعد صحابہ کا, بس یہاں تک رک جانا چاہیے, اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. تو یہی انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ان سے نا انہی کے ساتھ رکھے, اور اسی میں جو ان سے نا بھلائی ہے, اور اسی کے اندر جو ان سے ہے نا مطلب بہتری ہے. وہ اس میں وہ ایک جو بڑھیا تھی جس نے مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدنا یوسف کی لاش کو ڈھونڈ رہے تھے تو اس نے ایک کنڈیشن رکھی تھی کہ میں ایک شرط پہ بتاؤں گی پتہ, اگر تم مجھے گارنٹی دو گے کہ قیامت کے دن میں موسیٰ کے ساتھ ہوں گی. ٹھیک ہے, تو وہ بھی یہی واقعہ تھا نا, مطلب اس کو ٹو کٹ سٹوری شارٹ وہ یہی تھا کہ اس عورت, اس بڑھیا نے یہ کنڈیشن رکھی, تو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا تھرو جبرائیل علیہ السلام کہ آپ اس کی یہ بات مان لیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس نے جا کے نا سیدنا یوسف علیہ السلام کی جو مطلب میت تھی اس کی نشاندہی کی تھی, اور پھر اس میت کو موسیٰ علیہ السلام مطلب وہاں سے ریلوکیٹ کر گئے تھے. تو غرض کہنے کا یہ کہ ہم لوگوں کو اتنا شعور ہونا چاہیے, اور آخرت پہ یقین رکھتے ہوئے ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو خاتمہ ہے وہ اسلام پہ ہو, اور ہماری جو موت ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہی ہو. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين حاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللہ عنده حسن الثواب. ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی. تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت, اللہ ہرگز ضائع نہیں کرتا. تم آپس میں ایک ہی ہو. پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر سے نکلے, اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنہیں میری راہ میں اعزاز دی گئی, اور جنہوں نے جہاد کیا اور وہ شہید ہوئے اللہ کی خاطر. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں ضرور دور کر دے گا, اور بالیقین ان کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے. اب دیکھیں اس آیت سے ایک اور چیز بہت کلیئر ہوتی ہے کہ جو دعا ہے وہ صرف کون قبول کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دعا قبول نہیں کرتا. جس طرح ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ اللہ کیا ہے, اللہ بہت ہی قریب ہے, وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے. ٹھیک ہے, جس کو وہ پکارے, مطلب جو اللہ کو پکارے گا اللہ اس کا جواب دے گا. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, فاستجاب لهم ربهم, اللہ نے دعا قبول فرما لی. ٹھیک ہے, خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو. ٹھیک ہے, غرض کہنے کا یہ کہ جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں نہیں کہا کہ میرے تک ڈائریکٹ نہیں آنا. ٹھیک ہے, یہ پاک اور ہند کے جو اکثر مطلب بگڑے ہوئے آپ کہہ لیں کہ عقائد ہے نا,
उन लोगों ने इस चीज को ढोंगना चाहा है, और इसी ढोंग को रचाते हुए उन्होंने जौन सा ये वो समझते हैं कि ये सरकारी दफ्तर है, कि आप एस, और वो फिर मिसालें देते हैं कि आप एसपी या डीएसपी या कोई जो भी बड़ा बंदा प्राइम मिनिस्टर है, देखो ना आप उस तक डायरेक्ट ना जा सकते। और भाई अल्लाह ताला कुरान पाक में जगह जगह कहता है, जिसने सूरह बकरा में कहता है कि जो मुझे पुकारेगा मैं उसकी पुकार का जवाब दूंगा। ठीक है, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तहिदा हदीसें कि जो रात के पिछले पैर मतलब दुआ करता है अल्लाह से तहज्जुद के टाइम, उसका मफहूम ये है, तो अल्लाह पहले आसमान के ऊपर होता है। ठीक है, अल्लाह सुनता है। कुरान पाक में आता है कि वो अल्लाह शारक से भी करीब है। यहाँ भी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हर शख्स की जो दुआ करेगा अल्लाह कबूल करेगा, और इंसान के अमाल जाया नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर आपने एक दुआ किया, वो बिलफर्ज वक्ती तौर पर ज़ाहिरी तौर पर कबूल नहीं हुई, तो वो दुआ जाया नहीं होगी। इस चीज़ की भी गारंटी अल्लाह ताला ने हमें यहाँ सूरह आल इमरान में दी है। तो ये उन अकायद की नफी करती है जो कि अकायद कहते हैं कि नहीं यार, हम जो है ना किसी बाबे के थ्रू ही जाएं, ठीक है, मुर्शद के थ्रू ही जाएं, वही बेहतर है, वरना काम नहीं होगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला यहाँ उस चीज की मुमानियत करते हैं और कहते हैं कि नहीं, जो शख्स चाहे कि वो जो शख्स मुझसे कुछ मांगता है तो अल्लाह उसको डायरेक्ट जरूर देता है। ठीक है, मतलब खाम खा अल्लाह किसी के माल जाया नहीं करता। और अल्लाह ताला यहाँ कहता है कि जिसने मेरे लिए हिजरत की, याद करें ये जो हिजरत वही थी जो कि मदीना के टाइम पे हुई थी। ठीक है, अल्लाह ताला उनकी यहाँ बात कर रहे हैं, और साथ कह रहे हैं जिसने अल्लाह की राह में मतलब जिहाद किया, ठीक है, और शहीद हो गया, तो अल्लाह उसको जन्नतों में दाखिल करेगा। हमने पिछली दफा हमने कुछ क्लासेस पहले भी पढ़ा था कि जन्नतों में जाने के लिए जो दो तरह के मोमिनीन हैं, एक वो जो शहीद होके जाते हैं, एक वो जो शहीद का जज्बा लेते हुए जाते हैं। तो हम सब मुसलमानों को इस चीज का जज्बा रखना चाहिए। ठीक है, मौत की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह हम मतलब, लेकिन जब इंसान पर पड़े तो इंसान को रेडी होकर मतलब जहाद के लिए जाना चाहिए। बुखारी की हदीस है और मुत्तफक़े हदीस है, ठीक है, कि एक सहाबी थे, उन्होंने खुतबे के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मैं कत्ल कर दिया जाऊं तो कहाँ जाऊंगा? तो आपने फरमाया कि अगर तू कत्ल कर दिया गया तो तू जन्नत में जाएगा। तो उन सहाबी के हाथ में खजूर थी, उन्होंने खजूर फेंकी और वो सीधा जिहाद करने निकल गए कि यहाँ तक कि वो शहीद हो गए। ठीक है, ये इसका तरीका है जो बुखारी में। सही मुस्लिम में आता है कि जब आप ने खुतबा दिया ना कि अल्लाह की राह में जिहाद करना और अल्लाह पर ईमान लाना सारे ईमाल से बेहतर अमल है, तो एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, यार रसूलल्लाह आप क्या फरमाते हैं कि अगर मैं अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाऊं तो क्या इससे मेरे गुनाह, जो पिछले मेरे गुनाह थे, जैसे अल्लाह ताला ने यहाँ कहा कि गुनाह माफ हो जाएंगे, वो हटा दिए जाएंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ, अगर तुम अल्लाह की राह में इस हालत में शहीद हो कि तुम सब्र करते रहो, सब्र करने वालों में हो, और रजा सिर्फ अल्लाह की हो, खालिस्तन मतलब नीयत साफ हो, ठीक है, आगे बढ़ के रहो, पीठ फेर कर भागने वाले ना हो, तो फिर तुम जन्नत में जाओगे। जब से आप ने ये फरमाया तो थोड़ी देर बाद आपने फरमाया कि तुम अपना सवाल जरा रिपीट करना। उस शख्स ने या उस सहाबी ने वो सवाल रिपीट किया, तो आपने फरमाया कि हाँ, अब आपका आंसर थोड़ा सा बदल गया पहले से। आपने फरमाया हाँ, अगर तुम मतलब सब्र करने वाले हो, अल्लाह की रजा चाहते हो, पीठ फेर कर ना भागो, और तुमने किसी का कर्ज ना देना हो, तो तुम जन्नत में जाओगे। फिर आपने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अभी आए और मुझे ये बता के, तो गर्ज कहने का ये था कि ये जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, ये आके एक चीज ऐड करा के गए कि कर्ज कर्ज वाली बात भी आप कर दें। ठीक है, तो आप गर्ज कहने का ये कि ये जो हदीस है सही मुस्लिम की 4880, या मतलब इंटरनेशनल जो है नंबर इसका 1885, ये कौन सा अकीदा बताती है? ये फिर वही इल्म गैब का अकीदा भी बताती है जिसके ऊपर जिसके ऊपर 70% ऑफ पॉपुलेशन हमारे मुल्कों की खड़ी हुई। ठीक है, कि आप सल्लम को जिब्राइल इस्लाम आए, उन्होंने आके बताया कि नहीं, आप इसमें क्या चीज डालें, कर्ज वाला एलिमेंट भी ऐड करें। ठीक है, तो फिर उन्होंने वो ऐड किया, और देखें इस तरह की बात करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मतलब उन्होंने ये उन्होंने कराहत नहीं महसूस की कि यार ओहो जिब्राइल आए तो मेरा इल्म कम था तो मुझे बाद में बता के गए। आप ये देखें कि जिस शख्स ने दीन की खिदमत की हो ना, दीन की खिदमत खालिस्तन करनी हो, वो इस तरह की चीजें नहीं सोचता। ठीक है, ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, मतलब बहुत ही बढ़ के जात है। हम दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं। जो असल तरीका है इंसान का वो यही होना चाहिए कि इंसान को जब पता लगे कि उससे उससे कोई बात गलत हो गई है, तो उसको उसकी हक यही है कि वो हक को पहचाने और वो जुल्म ना करे और अपनी इस्लाह कर ले। जिस तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सलामुल्लाह अलैहि को जब बताया, पता लगा, जब उन्होंने वो कैदी जला दिए थे, कि इब्ने अब्बास ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाकर मारने से मना फरमाया, तो हजरत अली ने ये नहीं कहा कि नहीं यार इन्होंने तो यह कीता सी, इन्होंने यह कीता सी। तो उन्होंने कहा कि काश कि मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं ये काम ना करता। ठीक है, उन्होंने फौरन रुजू किया।
تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ انسان کو ہر ٹائم تقوی کی حالت میں رہنا چاہیے، رجوع کی حالت میں رہنا چاہیے. غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، تو ہم سب کو اپنی غلطیوں کو اوور کم کرنا چاہیے. اور دعا کے اوپر اتنا اعتقاد ہونا چاہیے کہ انسان جب بھی دعا کرے وہ صرف اللہ ہی سے کرے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور سنے گا. ٹھیک ہے، اور اگر اس کے بدلے انسان کو کچھ نہ ملے تو انسان کو انشاءاللہ مطلب اگلے جہاں میں یا کبھی بعد میں اس کا اجر ضرور ملے گا. یہ انسان کا اعتقاد ہونا چاہیے. آج کی جو آخری آیت ہے 196 سے 198، اور الحمدللہ پارہ نمبر 4 کا یہاں مطلب تھرڈ پورشن بھی ثلاثہ بھی پورا ہو جائے گا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار. یہ وہی بات آ گئی جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کئی دفعہ ڈسکس کرتا ہوں. پہلی چیز ہی کیا ہے؟ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، کافروں سے امپریس نہیں ہونا. یہ اللہ تعالیٰ ریپیٹڈلی یہ چیز کہہ چکے ہیں. اسی طرح سورہ مومن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ورس نمبر 4، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، بس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. ٹھیک ہے، تو انسان کو کافروں کے طرز عمل سے، ان کے پہناؤ سے، ان کے چال چلن سے کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کبھی بھی ان سے امپریس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ متاع قلیل، یہ تو ایک بہت تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم، اور ان کا بہترین جو ٹھکانہ ہے ان کافروں کا وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ جہنم وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی بری جگہ. ٹھیک ہے، لیکن جو شخص ان سے امپریس نہیں ہوا، ان کے ساتھ نہیں پلا بڑھا، ان کے مطلب ان کے طور طریقوں پہ نہیں چلا، ان سے جان چھڑائی، ان کو برا جانا، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لیکن الذین اتقوا، جو لوگ ڈرتے رہے کس سے؟ ربہم، اپنے اللہ سے، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم جنات تجری، ایسی نہریں ہیں، ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہیں گی، اور وہ اس میں کیا کہیں گے؟ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور اس کا میزبان کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین اجر دیتا ہے اپنے ان اشخاص کو جو کہ مطلب دین کی راہ پہ چلتے ہیں. تو یہ بات بار بار میں کہتا ہوں کہ کافروں کے ساتھ امپریس نہیں ہونا چاہیے قطعاً، مطلب نل، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بلا وجہ. ہم اس چیز کے اوپر جائیں نا. اور قرآن پاک میں ہم نے پہلے بھی دیکھے، ہم نے سورہ بقرہ سورہ عمران میں کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، اور آگے سورہ مومن میں جا کے بھی آئے گا سورت نمبر 40 میں، آج پھر آ گیا. تو غرض اللہ تعالیٰ بار بار کیوں بتا رہے ہیں، کیوں تنبیہ دے رہے ہیں کہ ان کو جو سارا فائدہ وہ اس دنیا میں ہے، اس فائدے سے آپ لوگ انسپائر ہو کر اپنی زندگی نہ خراب کرنا. یہ انسان کی بڑی فطری چیز ہے کہ انسان کسی کا منہ لال دیکھ کے اپنے منہ پہ بھی تھپڑ مارتا ہے، لیکن عقل مند وہی ہے جو اس چیز سے گریز کرے اور ان سے مطلب بلا وجہ جو ان سے نا امپریس ہو کر ان جیسا حلیہ نہ اپنائے. اب آپ دیکھیں قطر میں جو ورلڈ کپ ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. اگر یہ چاہتے قطری لوگ تو ان کو یہ بھی ان کے طرز عمل پہ ورلڈ کپ کرا لیتے. ٹھیک ہے، انہوں نے کتنی بہترین موومنٹ کھیلی کہ انہوں نے 2 دن پہلے شراب بین کر دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے ذاکر نائک کو بلا لیا. پورا انڈیا کو مرچیں لگی ہوئی ہیں اسپیشلی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہیٹ سپیچر ہے اور فلاں ہے ٹمکاں ہے، تو کیسے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو مد نظر رکھیں. پھر اس کے بعد جو نماز کی بریکس ہیں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت سے آیت ہے، تلاوت سے جو آغاز ہے، آپ دیکھیں کہ پورا یورپ ویسٹرن میڈیا اس کے خلاف اتنا بڑا پروپوگنڈا کر رہا ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ الحمدللہ انہوں نے وہ چیز نہیں چھوڑے جو بیسک فنڈامنٹلز تھے اسلام کے. ٹھیک ہے، تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ انسان کو کافروں سے امپریس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ جو وہ کرتے ہیں وہی ہم کریں، ہم کیوں بھائی وہ کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت دے اور اس چیز کو ہمارے دلوں میں ڈالے. یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ جب تک یہ دلوں میں نہیں نہ ہوگی 80% آف us will think about immigration only. Simple is that. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.